میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے پیغمبروں نے جو حقائق انسانوں کو بتلائے ہیں ان میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، صرف اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ ظاہری اسباب اس کی حیثیت نل کی سی ہے۔ جو گھر میں پانی آتا ہے، نل کے اندر یہ طاقت نہیں کہ پانی بڑھا دے یا کم کر دے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ ایک واسطہ ہے، یہ ایک راستہ ہے جس راستے سے پانی آ رہا ہے۔ پانی کا بڑھنا کم ہونا یہ پیچھے سے ہے۔ اسی طرح یہ جتنے ظاہری اسباب ہیں، جس چیز کا اللہ وجود چاہتا ہے وہ وجود کا راستہ یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری ذرائع ہیں۔ ان ظاہری اسباب کو کسی چیز کے وجود میں کوئی تاثیر نہیں، کوئی مؤثر نہیں۔ اس کائنات میں جو چیز بھی ہو رہی ہے، نفع یا نقصان کسی کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، زیادہ مل رہا ہے یا تھوڑا مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے یا بیماری ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ اب اس بات پہ یقین، اس بات پر یقین کرتے ہوئے اپنے سارے مقاصد پر سلسلے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، دعا کرنا، اس کا نام ہے توکل۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس پہ یقین۔ پھر میرے جتنے مقاصد ہیں، جتنی حاجات ہیں، میری جتنی ضروریات ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس ذات سے لو لگانا، اس پر اعتماد کرنا، اس سے دعائیں کرنا، اس کا نام ہے توکل۔ ظاہری اسباب اختیار کرے تب بھی توکل میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ان ظاہری اسباب کو یہ شخص اس لیے استعمال کر رہا کہ جو چیز اللہ دینا چاہتا ہے اس راستے سے دے دے گا، ورنہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ توکل ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی ایمان کی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ جس درجے کا ایمان بڑھیا ہوتا ہے اسی قدر اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، توکل بڑھیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، اور ایسی وادی میں چھوڑ رہے ہیں، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں زندگی کا کوئی نقشہ نہیں،
نہ آدم ذات ہے، اور نہ آدم ذات کی زندگی کا کوئی سامان ہے وہاں، نہ دانا ہے نہ پانی ہے، نہ انسان ہے نہ انسان کی ضروریات ہیں. وہاں اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے. کس کے سہارے پہ؟ اللہ کے سہارے پہ. اب انہیں کون زندہ رکھے گا؟ کون زندہ رکھے گا؟ اہلیہ بھی کچھ ایسی شان کی تھی، اور اہلیہ کو بھی کچھ اللہ کی ذات پہ کچھ ایسا ہی غیر معمولی اعتماد اور یقین تھا. جب چھوڑ کے جانے لگے، اہلیہ پوچھتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش. پھر پوچھتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر خاموش. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، جواب کوئی نہیں. تو وہ خاتون کہنے لگی اللہ امرک، کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. تو خاتون کہتی ہے اذا لا یضیعنی، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی. پانی ایک مشکیزے میں ہے، کب تک چلے گا؟ چند کھجوریں ہیں تھیلے میں، کب تک رہیں گی؟ یہاں تو وادی ایسی ہے، ایسے سیاہ بادل ہیں، خوف آتا ہے دیکھتی ہوئی ہے. نہ آدم ذات، نہ زندگی کوئی سامان، کوئی نقشہ، نہ پانی، نہ دانا. کیا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، کیا اعتماد ہے، کیا بھروسہ ہے. کہنے لگے اذا لا یضیع، پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی. ایمان بڑھیا ہو تو پھر توکل بھی بہت بڑھیا ہوتا ہے. پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا. کمال ایمان کا ثمرہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل. اور جب ایمان پھسپھسا ہوتا ہے تو پھر سارا اعتماد ظاہری اسباب پہ ہوتا ہے. اللہ اور اس کی قدرت اور اس کی ذات اور اس کی عظمت اور اس کے فیصلے، یہ سب دل و دماغ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی وہاں سے اوجھل ہوئے، اب اس سطح تک پہنچے، واپس شام جا رہے تھے. جب بچہ اور اہلیہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو جس ذات کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے اسے پکارا، سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی. میرے عزیزو، جنہیں اللہ ایمان کی یہ خوبی نصیب فرماتا ہے نا، توکل، جنہیں یہ نصیب ہوتی ہے، تو پھر ہر حاجت کے موقع پہ ان کی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے. دعا کی شکل میں، سادات الحاجت کی شکل میں، صدقے کی شکل میں. ہر حاجت کی گھڑی میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے ان کی زندگی میں. چاہے وہ رجوع صدقے کے واسطے سے ہو، صلاۃ الحاجت کے ذریعے ہو، دعاؤں کا واسطہ استعمال کیا جائے. جب اللہ کی ذات پہ یہ اعتماد ہے کہ ہونا وہاں سے، تو سب سے پہلے اس ذات کا در کھٹکھٹایا جاتا ہے نا، اسی کو آواز دی جاتی ہے نا، اسی کو پکارا جاتا ہے نا، اسی کے سامنے سر رکھا جاتا ہے، اسی کو منایا جاتا ہے، اسی کی توجہ لی جاتی ہے نا بھائی. ہونا اس سے ہے. تو جب زندگی میں توکل ہو
تو پھر اس کی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع بھی ملتا ہے، صدقہ بھی ملتا ہے، صلاۃ الحاجات بھی ملتی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، اور یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ غزوات میں دیکھیے، میدانوں میں دیکھیے، بلکہ غزوات میدان تو بڑے مارکے ہیں، آپ زندگی کی ہر چھوٹی حاجت کے موقع پہ، ہر چھوٹی حاجت کے موقع پہ آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی کی ذات سے کوئی نہ کوئی دعا ملتی ہے، ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی نہ کوئی دعا ملتی ہے۔ سفر پہ، سواری پہ سوار ہو گئے، رجوع ملے گا، گھر داخل ہونے لگے، رجوع ملے گا، ہر حاجت کے موقع پہ، ہر نعمت کے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع ملے گا کہ ملی اس کی طرف سے ہے، اور ملے گی بھی اسی کی ذات سے۔ جو ملی ہے اس سے فائدہ بھی اسی کے حکم سے ہوگا، نفع بھی اس کے فیصلے سے ہے، اور یہ نعمت رہے گی بھی اسی کی چاہت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ درجے کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ، تو قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے۔ تو کمال ایمان کا ثمرہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں انما المؤمنون، بتائیں ایمان والے کون ہیں؟ یہ انما بڑا عجیب لفظ ہے۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسوں کو ایمان والا کہا جا سکتا ہے۔ بھائی ایمان والے تو صرف یہی ہیں، یہ سب انما میں۔ کیسے ہوتے ہیں ایمان والے؟ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ سے حیا آتا ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی صورت میں جب اس کے سامنے اس رب کے تذکرے ہوں تو اس سے محبت بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ فرمایا ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، کیسے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرتے، بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہے نا۔ تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بظاہر ظاہری سبب زندگی کا کچھ بھی نہیں، کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اللہ کے بھروسے پہ نا، بس پھر کیا پرواہ ہے، وہ ذات ضائع نہیں کرے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اہلیہ سے، بچوں سے اوجل ہوئے، ہاتھ اٹھا دیے۔ پتہ ہے مشکل حل وہیں سے ہوگی، زندگی کا سامان وہیں سے میسر ہوگا، میرے بچے اور اہلیہ کے لیے زندگی آسان کا فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ فوراً ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الی، اے اللہ اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ تیری بندگی ان میں آئے، تیری بندگی ان میں آئے، اور تیری ذات پہ بھروسہ ہے کہ تو انہیں زندگی کا سامان مہیا کرے گا، تیری ذات پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ تو انہیں زندگی کا سامان مہیا کرے گا۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، سبحان اللہ، جتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھتا ہے میرے عزیزو، اتنا ہی سبحان اللہ دعاؤں میں الہا اور زاری توجہ خشوع بڑھتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو جائے کہ فلاں شخص سے کام ہوگا تو بتائیے کس اہتمام سے اس کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے،
اور کس اہتمام سے اس کے پاس جایا جاتا ہے اور کس اہتمام سے اس کے سامنے لیٹر لکھا جاتا ہے. تو جب اللہ کی ذات پہ یہ اعتماد آ جائے، دعاؤں میں الہا، عاجزی، خشوع، توجہ بڑھ جاتی ہے. کرے گا وہ ذات. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے میرے بارے میں خیال رکھے گا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اور سبحان اللہ، اس چھوٹے سے کنبے کے لیے زندگی کا سامان نہیں ہوا، اطراف عالم کے انسانوں کے لیے اللہ نے زندگی کا سامان کر دیا. ایسا پانی جاری کر دیا، ایسا نظام زندگی دے دیا، ایسے پھل پہنچا دیے، ایسی رزق کی فراوانی ہو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس توکل، اس بھروسہ، اس دعا کا نتیجہ ہے. تو اللہ کی ذات پہ اعتماد، بھروسہ کمال ایمان کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال رکھا کر اللہ تیرا خیال رکھیں گے. سبحان اللہ. یعنی تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اس کا خیال رکھا کر، اللہ کے حقوق پورے کیا کر، اللہ کے حکموں کی تعمیل کیا کر، اللہ مصائب سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، آفات سے تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے. پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھا کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. سبحان اللہ. اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی قدرت، اس کی شان، اسے تو اپنے سامنے دیکھے گا. کیسی تیری مدد ہوئی، کیسے اللہ نے تجھے نکالا، کیسی مشکل آسان ہوئی، کیسے اللہ نے تیرے لیے صورت بنائی. تجدہ تجاہک، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ. کہ تو ایسا کر، پھر دیکھ اللہ کیا کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کوئی مدد، نصرت کی ضرورت ہو تو اس ذات سے مدد اور نصرت مانگا کر. اگلی بات فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. دیکھ بیٹے، ساری انسانی برادری اکٹھی ہو جائے، ساری انسانی برادری اکٹھی ہو جائے اور یہ چاہے کہ تجھے نفع پہنچائے کسی چیز سے، تجھے نفع دے، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. تیرا نفع اتنا ہی ہے جتنا اس ذات کا فیصلہ ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس سے بڑھا نہیں سکتا اور اس سے کم نہیں کر سکتا. جتنا اس نے لکھا ہے، جتنا اس کا فیصلہ ہے، ساری امت، ساری انسانی برادری اکٹھی ہو کر اس کو بڑھا نہیں سکتی، کم نہیں کر سکتی.
ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا ما كتب الله عليك. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، تیرا نقصان کرنا چاہے، تیرا کھانا خراب کرنا چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، لیکن تیرے ساتھ وہی ہونا ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، تحریر خشک ہو گئی. تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، تحریر خشک ہو چکی ہے. سبحان اللہ. بتائیے، جب ہر فیصلہ اس کی ذات کی طرف سے ہے تو امید بھی اسی ذات سے ہوگی نا، اور خوف بھی اسی ذات سے ہوگا. امید بھی اسی ذات سے ہے، نفع یہیں سے ملے گا، صحت یہیں سے ملے گی، حفاظت یہیں سے ہوگی، عزت یہیں سے ملے گی، کامیابی یہیں سے ملے گی. خوف بھی اسی ذات سے ہے. اگر بیماری آئی اس کے فیصلے سے ہوگی، ذلت آئی اس کے فیصلے سے ہوگی، ناکامی ہوئی اس کے فیصلے سے ہوگی. امید اور خوف صرف اللہ کی ذات سے. ایسا شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈراتی، اس لیے کہ یہ اس ذات سے ڈرتا ہے جس ذات سے ڈرنے کا حق ہے. اور جو اس ذات سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اسے ہر چیز ہی ڈراتی ہے. اس کی زندگی تو خوف سے بھری جاتی ہے، خوف زدہ زندگی، اس لیے کہ اس ذات سے نہیں ڈرتا جس ذات سے ڈرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حقیقت بتائی ہے کہ اس دنیا میں جو نفع، جو نقصان، جو صحت، جو بیماری، جو کامیابی، جو ناکامی، جو کچھ ملنا یا جو کچھ نہ ملنا، یہ صرف اللہ کے ذات کے فیصلے سے. اب اس پہ یقین آ جانا اور پھر اپنے معاملات میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لینا، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. یہ ایمان کی بہت بڑھیا خوبی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اور جہاں یہ بھروسہ ہوتا ہے، میں عرض کروں میرے عزیزو، وہاں پھر اللہ کی طرف ہر وقت رجوع بھی ہوتا ہے، ہر وقت رجوع ہوتا ہے. ایک غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے، ایک وادی میں ٹھہرے، بڑے کانٹے دار درخت تھے، تو صحابہ وہاں بکھر گئے، سایہ دار درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کے غرض سے تشریف لے گئے اور اپنی تلوار درخت کے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی. ایک شخص لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے آہستہ قدموں کے ساتھ آیا، تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا، آپ کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ بظاہر تو موت کا نقشہ اس کے ہاتھ میں ہے، بظاہر تو موت کا نقشہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد اور پورے حوصلے کے ساتھ اور پرسکون انداز میں فرمانے لگے، اللہ.
کچھ اس شان سے آپ کے اندر سے وہ بات نکلی، زبان سے وہ جاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ اب اس سے پوچھا پکڑ کر، تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا آپ بہترین تلوار اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، یہ مجھے معاف کر دے۔ اور فرمایا توحید کی گواہی؟ فرمایا نہیں دیتا۔ ہاں یہ عہد کرتا ہوں کبھی آپ سے نہیں لڑوں گا، کبھی آپ کے دشمنوں کے صف میں نہیں ہوں گا۔ آپ نے معاف کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، اسباب ہوں یا اسباب نہ ہوں، ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب نہیں ہیں، ہر حال میں دل کہہ دے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ہونا اس ذات سے ہے۔ پہلے تو مسلمانوں میں قدم قدم پہ یہ اشارے ملتے تھے کہ اس کا کسی ذات سے رابطہ ہے، یہ اپنے معاملات میں کسی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ قدم قدم پہ اس کے اشارے ملتے تھے۔ کام شروع کرنے لگتا تو کیا کہتا؟ بسم اللہ۔ اشارہ مل گیا نا کہ تدبیر تو ہو سکتی ہے، اسباب تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام پایا تکمیل تک پہنچے، یہ کام با نتیجہ ہو جائے، یہ تو اللہ چاہے گا تو ہوگا نا۔ قدم قدم کے اس کی زندگی سے اشارے ملتے تھے کہ اس کا کسی ذات سے رابطہ ہے، یہ کسی ذات پہ اعتماد کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایکسرا بھی ہو گیا، بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، دوائی بھی تجویز ہو گئی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ شافی، بھائی یہ سب ٹھیک ہیں لیکن شفا اللہ دے گا، شفا اللہ دے گا۔ یعنی قدم قدم پہ مسلمان کی زندگی میں یہ اشارے ملتے تھے کہ اس کا کسی ذات پہ بھروسہ ہے، کسی ذات پہ اعتماد ہے۔ لیکن اب تو وہ کلمات ہی زندگی سے نکل گئے، اب تو وہ کلمات ہی زندگی سے نکل گئے۔ مائیں جب بچوں کو روانہ کرتی تھیں، بڑے جب اپنے چھوٹوں کو رخصت کیا کرتے تھے، کہتے جاؤ اللہ کے بھروسے، جاؤ اللہ کے حوالے۔ مسلمان معاشرے میں قدم قدم پہ یہ چیزیں ملتی تھی کہ ایک ذات ہے، جس ذات پہ اس مسلمان کو اعتماد ہے کہ اس کے کام صرف اس کی ذات سے بنتے ہیں، اس کے چاہنے سے بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع بہت کثرت سے ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج ہر حاجت کے موقع پہ، ہر مشکل کے موقع پہ، ہر ضرورت کے موقع پہ ظاہری اسباب میں بہت غلو ہے، بہت غلو۔ جیسا اس کو ایمان ہے کہ ان ظاہری اسباب ہی سے ہونا ہے، اور اس میں بے احتیاطی کی تو بس ہلاکت یقینی ہے، غلو ہے۔ اور جو یہ اسباب تھے روحانی اسباب، اللہ کی طرف رجوع، وہ زندگیوں سے ختم ہو گیا، وہ زندگیوں میں نہیں ملتا۔ تو ایمان والوں کی ایک بڑی شان ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پرندوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں،
بظاہر کہیں ان کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کہیں ان کے لیے طے شدہ رزق نہیں ہے، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں، اللہ روز ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم بھی اللہ کی ذات پہ یوں بھروسہ کرو، اللہ تمہیں بھی ایسی رزق نصیب فرما دے۔ تمہارا دل یہ کہے تو صحیح کہ رزاق اللہ ہے، رزق وہیں سے ملتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے تو پھر کبھی بھی مسلمان اللہ سے لینے کے لیے حرام ذرائع استعمال نہ کرے، حرام وسائل اختیار نہ کرے، ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے۔ پھر تو اس کی پوری کوشش ہوگی جس ذات نے دینا ہے اس کو راضی کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس ذات کو راضی کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ یقین آ جائے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے پھر اس سے لو لگا لیا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جس قدر مسلمان اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھیا کرے گا، اتنا اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ انا عند ظن عبدی بھی، کہ بندہ جیسا میرے بارے میں خیال رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پہ اعتماد کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے۔ اب دعا بھی کر رہا ہے، لیکن دعا بغیر کسی کیفیت کے، کوئی کیفیت نہیں ہے، اس لیے کہ اندر یہ نہیں آ رہی کہ اس ذات سے یہ چیز حل ہو جائے گی، وہ میری حاجت پوری کر دے گا۔ پہلے بڑی خیر ہوا کرتے تھے، پورے گھر اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، دعائیں کی جاتی تھی، دعائیں کرائی جاتی تھی کہ حاجت آ گئی، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر کا ماحول بدل جایا کرتا تھا۔ تلاوت ہو رہی ہے، آیت کریمہ ہو رہی ہے، صلاۃ و حاجت کا اہتمام ہو رہا ہے، راتوں کا اٹھنا کی توفیق مل رہی ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا تھا کہ بھئی اللہ سے منانا ہے، اور اب پوری توجہ صرف ظاہری اسباب تک ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ آدمی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی، مسئلے حل ہی کوئی نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس ذات سے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس کی طرف رجوع نہیں رہا۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد میرے عزیزو، یہ اللہ کی ذات سے فیصلے کرنے کا آسان راستہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی بھی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اپنے اللہ سے اپنے مسائل حل کرائے جائیں، اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کیے جائیں، اس کو راضی کیا جائے۔ پہلے مائیں بچوں کو کوئی چیز دیتی تو ان کے دماغ میں بٹھاتی، بیٹے کس نے دیا ہے؟ کہو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ کون دے گا؟ صرف اللہ کی ذات دے گی۔ آج اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، کافر ظاہری اسباب پہ تکیہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ نہیں ہے، انہیں اللہ کی پہچان نہیں، معرفت نہیں، ایمان نہیں۔ لیکن اگر مسلمان بھی صرف ظاہری اسباب پہ تکیہ کرنے لگے تو یہ اس کے لیے بڑی بدنصیبی ہے۔
بڑی بدنصیبی. یہ ظاہری اسباب کو صرف اس درجے تک لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. باقی میری حاجت، میری مشکل، میری ضرورت، میرا کام اللہ کی چاہت سے ہوگا، اور پوری توانائی لگاتا ہے اس ذات کی توجہ لینے کی، اس ذات کو راضی کرنے کی پوری توانائی لگا دیتا ہے. فیصلہ وہاں سے ہوگا. اور سچ ہے جب وہ چاہ لے تو کون بندش کر سکتا ہے؟ اور اگر اس ذات کی طرف سے بندش کا فیصلہ ہو جائے تو ساری دنیا کے عامل اکٹھے ہو جائیں، میری بندش ختم نہیں ہو سکتی. اگر وہ بندش کھول دے کون بند کر سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها. جس کے لیے وہ کھول دے رحمت کے، برکتوں کے، نوازنے کے دروازے، کون بندش کر سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اور جس کی پکڑ وہ کرنے پہ آ جائے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ الا لہ الملک، بادشاہت صرف اسی کی ہے. الا لہ الحکم، فیصلہ صرف اسی کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا فیصلہ، بادشاہ صرف اللہ کی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اور جب وہ کچھ طے کر دے، کسی کو دینے کا، کسی سے لینے کا، کسی کے لیے کچھ طے کر دے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، اس کے فیصلے کو روک کوئی نہیں سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. الا لہ الحکم، اس کا فیصلہ. القہار، جو بڑا زبردست ہے. العزیز، سب پہ غالب ہے. تجھے اللہ کی پہچان ہو، اس کی ذات پہ بھروسہ ہو، پھر اس ذات سے مانگا جائے. یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے، اس پہ اعتماد کر کے، اس سے لو لگاتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. مسلمان پہلے قدم پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اب جب سارے نقشے بے نتیجہ ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ بھی پھر کہتا ہے اب تو اللہ ہی کرے گا. حالانکہ اللہ نے یہ بات مشرکوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ مشرک جب پھنستے ہیں نا تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو خالص پکارتے ہیں. اللہ اب ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی کرے گا. لیکن جیسی ذرا سی آسانی ہو جاتی ہے پھر بھول جاتے. اب تک تو کہہ رہے تھے اللہ ہی کرے گا، جیسی مصیبت ہٹی، پریشانی ختم ہوئی، ازمائش سے نکلا، حاجت پوری ہو گئی، پھر اللہ کو بھول گیا. تو مسلمان کی اور صاحب ایمان کی شان تو یہ ہے کہ حاجت میں پہلے قدم پہ، ضرورت میں پہلے قدم پہ، مصیبت میں پہلے قدم پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ سے ہوگا، اللہ کی ذات سے ہوگا، اور صرف اللہ ہی سے ہوگا. کمال ایمان، کمال توحید، کمال ایمان، کمال توحید، اس کا ثمرہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد. اور اس کا آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کا انسانی آدمی کی زندگی پہ کیا نتیجہ آتا ہے. یقین جانیے جسے اللہ اپنی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ نصیب فرما دے، وہ اندر سے ایک طاقتور انسان بن جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس ذات کے سہارے پہ کہہ رہا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے. جس ذات کے سہارے پہ قدم اٹھا رہا ہے وہ ذات بڑی طاقتور ہے.
تو اس کے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ آ جاتا ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ آ جاتا ہے، اس کے عزائم بہت بلند ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس ذات پر بھروسہ کر رہا ہے اس کے خزانے، اس کی قدرت، اس کی طاقت لا محدود ہے. تو اللہ رب العزت اس کو بھی طاقتور بنا دیتا. بہت بڑی رومیوں کی فوج ہے، بہت بڑی فوج. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کو ذرا بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ ہتھیاروں کے سہارے پہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر، قدرت پر بھروسہ کے سہارے اللہ کے راستے پہ نکلے. بہت فرق ہے. یہ بڑے بہادر، بڑے مطمئن، بڑے طاقتور، اس لیے کہ جس ذات کے سہارے پہ نکل رہے ہیں وہ ذات بڑی طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھیے میرے عزیزو، جو اسباب پہ نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے. اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ دے دیتے ہیں، اور اسباب کو زوال ہے، زوال، وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے، بے یقینی کی کیفیت میں رہتا ہے. اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو زوال نہیں، اس کی قدرت کو زوال نہیں، اس کی طاقت کو زوال نہیں. جو اسباب پر نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے، بے یقینی کی کیفیت سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسباب کو زوال ہے. اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے ہمیشہ مطمئن ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات، قدرت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا کرنا میرے عزیزو. اب یہ بھروسہ بڑھ جائے اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی کام اللہ سے کرائیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ کام جلدی نہ ہو، لیکن آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اور جب آپ کو یہ خیال ہونے لگ جائے کہ اللہ نے کام کر دیا میرے مانگنے سے، تو اس سے آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھ جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا تھوڑے وقت پہ رجوع کرنے سے آپ کام ہونے لگ جائیں گے. بقول ایک اللہ والے کے کہ پہلی مرتبہ آپ نے 100 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اور ایک وقت آئے گا آپ 2 رکعت پڑھیں گے، کام ہو جائے گا. اس لیے کہ اب تک تو ذہن ہے نا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. جب آپ اس طریقے سے اللہ سے کرانے لگ جائیں گے اور یقین ہونے لگ جائے گا کہ اللہ ہی سے ہوا ہے، ان اعمال کی برکت سے، رجوع کی برکت سے، تو آپ کے اعمال میں، رجوع میں طاقت آئے گی، پھر وہ کام اور جلدی ہونے لگ جائے گا. اسی سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اسی سے بڑھتا ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ بھی علاج کر لیں انہیں اطمینان نہیں ہوتا، جب تک صدقہ نہ دیں انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ میرا کام ہو جائے گا، اسے یقین ہی نہیں ہوتا. اور جب وہ صدقہ دے دیتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اب میرا کام ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. کوئی ڈاکٹر کہہ دے اس دوائی سے علاج کر لو، کوئی طبیب کہہ دے اس دوائی سے علاج کر دو، کوئی ماہر کہہ دے اس دوائی سے علاج کر دو، اور یہاں محمد رسول اللہ کہہ دیں کہ صدقے سے علاج کر لو. اور آپ تو وہ کہتے ہیں جو آپ کو اللہ بتاتے ہیں.
اور اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے. تو بتائیے آدمی کتنے اطمینان کے ساتھ اس علاج کو کر سکتا ہے. لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے لگے گا نا، بھروسہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اس بھروسے اور یقین کو بڑھائے گا، تو یقین جانے اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. زندگی آسان ہو جائے گی. تو اللہ ہے اور بہت بڑی ذات ہے اور اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے، اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. آج بس اوقات کوئی کام غیر معمولی ہو جائے، غیر معمولی کوئی، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوگا، فلاں طاقت نے ایسا کیا ہوگا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا. یعنی اللہ کی قدرت کی طرف خیال جاتا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ معاف فرمائے، آج کی دنیا میں ہوتے تو کہتا نہیں یہ ملی بھگت تھی، آگ گرم تھی نہیں، ٹھنڈی تھی پہلے سے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ فضا میں اڑنے والا پرندہ بھی جل جائے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام گئے تو اللہ نے کہہ دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. آگ جلاتی ہے لیکن خود تو نہیں جلاتی نا، وہ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. جب وہ ذات حکم نہ دے تو یہ آگ بھی نہیں جلا سکتی. ٹھیک ہے چھری کاٹتی ہے لیکن خود تو نہیں کاٹتی. اللہ کا حکم ہی نہ دے تو چھری نہ کاٹے، اور نہیں کاٹے اسماعیل علیہ السلام کو، نہیں کاٹا. دریا سمندر لہریں ڈبو دیا کرتی ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کیا طاقت کسی دریا اور لہروں میں ڈبونے کا؟ کہاں موسیٰ علیہ السلام ڈوبے. لیکن وہی لہریں، وہی راستے، اللہ نے چاہ لیا ڈبو دو، ڈبو دیا. تو یہ مخلوق کے جتنے نقشے ہیں یہ تو صرف راستے ہیں، فیصلہ تو اللہ کا ہے. ان سے تو ہمیں نظر آتا ہے، حکم تو اللہ کا ہے. اب آگ میں ڈال دیے گئے، وہ آگ جو اتنی تپش رکھنے والی، فضا میں اڑنے والا پرندہ سلامت نہ گزرے، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اللہ آج بھی موجود ہے اور اپنی پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں. وہ چاہ لے قسم خدا کی ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، اور وہ چاہ لیں تو عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے. وہ چاہے تو رزق کے نقشوں میں اللہ فقیر بنا دے، اور وہ چاہ لے تو فقیری کے نقشوں میں اللہ رزق کی فراوانی کر دے. چاہے تو سونے کو مٹی کر دے، مٹی کو سونا کر دے. وہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہیں. چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، اور چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت آ جائے. اور بھائی وہ چاہے تو صحت کے نقشوں میں بیمار کر دے، چاہے تو بیماری کے نقشوں میں صحت دے دے. اختیار اللہ کا ہے. تو کیوں نہ ہو اس ذات کی پناہ میں آ جائیں، کیوں نہ ہو اس ذات کی حفاظت میں آ جائیں. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا. تم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لو. تم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو نا تو تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لو.
کہ میری زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، اس کی حفاظت میں آ جاؤ. اور وہ ذات ایسی قدرت والی، ایسی شان والی، ایسی عظمت والی، سبحان اللہ، چاہ لے تو ہو جائے، نہ چاہے تو ساری دنیا بھی چاہنے پہ آ جائے پھر بھی نہ ہو. تو وہ ذات بہت بڑھیا ہے. تو میرے عزیزو، اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت بنائیں. حاجت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اس کی یاد کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا کریں. اس کے مبارک ثمرات زندگی میں بھی ملیں گے، اس کے ثمرات. اور سبحان اللہ، کل قیامت میں اللہ رب العزت متوکلین میں اٹھائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے 70,000 متوکلین جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر. تو اس یقین کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، تاکہ اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھے، یقین بڑھے، بھروسہ بڑھے، زندگی آسان ہوگی، زندگی آسان ہوگی. اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.